بالنداء تفز بالمرام، فلذ بالنداء تفز بالمرام. زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ مالك أن أقام. میں جامعۃ الرشید کے انتظامیہ اور ان کی ٹیم کی طرف سے تمام حاضرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ جامعۃ الرشید ہمیشہ اسی کاوش میں لگی رہتی ہے کہ عوام کو دین کی جو بھی جدید مسائل درپیش ہوں، مسائل کی جو جدید صورتیں درپیش ہوں، اس کو ان تک آسان زبان میں اور آسان طریقے سے پہنچانے کے لیے ہمیشہ اس کی کاوش میں لگی رہتی ہے اور اسی میں کوشاں ہے۔ آج کی یہ بابرکت تقریب بھی زکوٰۃ کی جدید صورتیں اور جو آج کل معاشرے میں پیش آنے والے مسائل ہیں، جدید مسائل ہیں، ان کو اجاگر کیا جائے اور ان کے حل پیش کیے جائیں۔ اسی صورت میں افتتاحی بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں، جو کہ میرے مربی بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں ذاتی طور پہ، میں 3 سال تک مسلسل ان سے پڑھتا رہا ہوں اور میرے بہت شفیق استاد رہے ہیں، جناب حضرت مولانا مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب، کہ وہ تشریف لائیں، وہ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی افادیت پر ایک مختصر سا اور جامع سا بیان فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائی اور دوستو، معزز علماء کرام، آج کی نشست اسلام کی، شریعت کی اور قرآن کی اس اہم ترین عبادت کے حوالے سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں نماز کے ساتھ 82 جگہ پر کم از کم جوڑا ہے، کہ جہاں پر نماز کا ذکر ہے جس کی اہمیت ہر ایک کو معلوم ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا گیا ہے، اور جا بجا دونوں کا مزدوج کر کے ایک جوڑا بنا کر ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ جل شانہ کے آگے جو انسان سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کا اظہار جن جن چیزوں سے ہوتا ہے اس میں سے ایک اہم ترین چیز زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں، ان عبادات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ جل شانہ اور بندے کے تعلق کو اور انسان اور اللہ جل شانہ کے درمیان اس کائنات میں جو ایک معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، کہ ہم سمجھے ہوئے تو ہم سارے ہوتے ہیں، اس کو ذرا مستحضر کرنا چاہیے، ذرا اپنے ذہن کے اندر اس کو تازہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کائنات کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے ساری چیزیں جو ہمارے دائیں اور بائیں ہیں اس کو اپنے لطف و کرم اور اپنے فضل سے پیدا فرمایا ہے۔ جتنی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور صرف پیدا ہی نہیں فرمایا، اس کو پھر سیدھا بھی کیا ہے۔ وَخَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ ثُمَّ هَدَى، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو پیدا کیا ہے ہم نے، اس کے بعد اس کو ایک شکل بھی دی ہے، اس کو رہنمائی بھی دی ہے، اس کو ایک راست روی بھی دی ہے، اس کو ایک چلنے کا اور برتنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ یہ پوری کائنات کے اندر اللہ جل شانہ کا یہ صفت خالقیت اور یہ صفت ربوبیت اگر ہم غور کریں تو ہمیں ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ اور یہ سب کچھ جس کو بنایا، یہ ایک دوسرے کے لیے نہیں بنی، اپنے لیے نہیں بنی، یہ بنی انسان کے لیے۔ کسی بھی آپ چیز کو اٹھا کے دیکھیں، آسمان کا فائدہ زمین کو نہیں، زمین کا فائدہ آسمان کو نہیں، گائے کا فائدہ بھینس کو نہیں، بھینس کا فائدہ بکری کو نہیں، ان سب کا مجموعی فائدہ انسان کو ہوتا ہے۔ انسان ہی کے لیے بنایا، انسان ہی اس کائنات کا دلہا ہے،
اور اسی کے لیے جو کچھ آپ کو تخلیقات اپنے سامنے نظر آتی ہیں اللہ جل شانہ کی جانب سے ہیں اور انسان کے لیے، اور اسی لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو عزت دی، کرمنا بنی آدم، کہ آدم کی اولاد کو ہم نے ایک مقام اور مرتبہ عطا کیا، اور پھر کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا اور اس کو پاکیزہ چیزوں میں سے اس کو رزق عطا فرمایا اللہ جل شانہ نے، اور کہتے ہیں جتنی اور چیزیں اس کے علاوہ ہم نے بنائی تھیں اس کے اوپر ایک یکگونا فضیلت اس کو عطا کی کہ یہ ان سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس ساری چیز کو ہم نظر میں رکھیں تو پتہ چلتا ہے کائنات اللہ جل شانہ کی ہے، چیزیں ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اس میں انسانوں کو برتنے کے لیے، انسانوں کو استعمال کرنے کے لیے عارضی طور پر امانت کے طور پر عطا کی جاتی ہیں۔ اور اس کا قرآنی لب و لہجہ، ساری جو چیزیں آج آپ کے پاس ہیں، میرے پاس ہیں، قرآن پاک ان سب کا ذکر، ان میں سے بڑی بڑی اور اہم چیزوں کا ذکر کر کے انسان سے پوچھتا ہے اور اس کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، اس میں تمہاری کوئی تخلیق نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی فضل اس میں شامل نہیں ہے کہ اگر تم ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہو۔ یہ جو زمین ہے صرف، یہ ہم جس کے اوپر یہ چلتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں اور ہم سارے لوگ چلتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انسان کو بتایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھا دیا، فامشوا فی مناکبہا، کہ تم اس کے رستوں میں چلو۔ اگر زمین بچھی ہوئی نہ ہو، اور جیسے آپ نے بعض سنلاخ چٹانیں اور پہاڑ دیکھے ہوں گے جو بالکل عمودی ہوتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اگر یہ ساری زمین ایسی ہوتی اور اس میں کوئی سیدھا میدان نہ ہوتا انسان کے چلنے کے لیے، تو انسان کیا کرتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو تمہارے لیے بچھایا ہے، تمہارے لیے سیدھا کیا، رستے بنائے ہیں، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس میں سے کھاؤ، اس کا رزق اس زمین کے اندر سے نکلے گا، چاہے وہ زراعت کی شکل میں ہو، چاہے وہ معدنیات کی شکل میں ہو، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہو، کھیتی کوئی بھی چیز ہو وہ اسی میں سے نکلتی ہے تمہارے لیے۔ تو یہ انسان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ ہمارے شرفاء کے گھرانوں میں، پرانے گھروں میں بڑی بوڑھیاں شام کے اوقات میں بچوں کو لے کر بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بچے سورہ واقعہ پڑھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر فاقہ نہیں آتا، یعنی سورہ واقعہ اور فاقے کا آپس میں ایک تعلق ہے کہ اس صورت کو پڑھا جائے۔ تو سوچنے کی چیز ہے کہ اس میں کیا چیز سورہ واقعہ کے مضامین میں ایسی ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ روزانہ ہمیں اس کا استحضار رہے، اسی لیے روزانہ پڑھنے کا کہا گیا مغرب کے بعد۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دنیاوی اعتبار سے ان حضرات نے چونکہ دنیا اپنائی نہیں ہوتی تھی، ان کی بچیاں تھیں، صرف بیٹیاں تھیں، اور جب وہ فوت ہونے لگے تو ان کے گھر کے مال و اسباب کو دیکھ کر کہ وہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی بچیوں کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ آپ تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بچیاں تو کس طرح وقت گزاریں گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سورہ واقعہ سکھائی ہے ان کو کہ مغرب کے بعد یہ پڑھتی رہا کریں، انشاءاللہ میرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا میرے جانے کے بعد۔ تو سورہ فاقہ کے مضامین میں وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک نظر اس کے موضوع پر ڈالنے سے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے اندر ایک بڑے خاص انداز میں کچھ چیزوں کی بابت انسانوں سے پوچھا ہے کہ تم بتاؤ، تم اس کو استعمال تو کر رہے ہو، اس کو برت تو رہے ہو، کیا اس کی پیدائش میں یا اس سے اس فائدہ حاصل کرنے میں کہ تمہارا اپنا کمال بھی ہے یا خالص ہمارا فضل و کرم ہے؟ تو یہ مضمون جب دیکھیں صحابہ کے زمانے میں اور مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں اس بات کا تصور نہیں تھا کہ ایک آدمی قرآن کو پڑھے گا اور وہ قرآن کو جانتا نہیں ہوگا، اس کے مضامین نہیں جانتا ہوگا، یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ یہ تو اس دور زوال کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں اکثریت، اور جو پڑھتے ہیں وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس زمانے میں تو بندہ جو کچھ پڑھتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ تو سورہ واقعہ میں کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور وہ روز پڑھنے کا مطلب یہ کہ روزانہ ان نعمتوں کو تم سوچو۔ جب سوچو گے تو تمہارے دل کے اندر اللہ جل شانہ کے لیے کہ اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، ایک تشکر کے جذبات پیدا ہوں گے، شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے، اور اللہ نے قاعدہ بیان فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اور واقعی یہ جو ناشکری انسان کے اندر آتی ہے یہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کی نعمتوں سے اس کی نگاہ اوجھل ہو جاتی ہے اور اس کی نگاہ ہٹ جاتی ہے، چوک جاتی ہے، پھر اس کے دلوں کے اندر گلے پیدا ہوتے ہیں، شکوے پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر بسا اوقات ایک حسرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو سورہ واقعہ کی وہ آیات خاص طور پر جس میں اس کا ذکر ہے، اس کا قرآنی لب و لہجہ دیکھیں کہ اللہ جل شانہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم بوتے ہو تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کہ تم یعنی گویا سوال عربی کا انداز عرب تم نے دیکھا کا مطلب تو بذا کیا تم اس کو دیکھتے ہو کہ یہ جو کچھ تم بوتے ہو زمینوں کے اندر اس میں تم نے کبھی غور کیا ہے؟
اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. اللہ پوچھتے ہیں کہ تم اگاتے ہو اس کو، تم تو زمین کو تیار کر لیتے ہو اور اس کے اندر بیج ڈال دیتے ہو، تمہارا کام تو فقط اتنا ہے. اس کے بعد جو اس میں سے کھیتی نکلتی ہے جو تمہارے کام آتی ہے، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس کو تم اگاتے ہو یا اس کو ہم اگاتے ہیں. اور فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں. جو کچھ تم سمجھتے ہو کہ اگایا، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں، اور تم پھر بڑے حیرت کے اندر سوچتے رہو گے اس کو دیکھ کر جس کو تم نے بویا تھا، اور کہو گے انا لمغرمون، آج ہم تو گھاٹے میں رہ گئے، ہمارا تو گھاٹا ہو گیا، ہمارا تو نقصان ہو گیا. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے باوجود تمہارے اس کے بونے کے اور تمہارے اس کے اوپر محنت کرنے کے. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نہ چاہیں اور اس کو نہ اگائیں تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو اگا سکے. اور بالکل ایسا ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ. پھر فرمایا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے اس پانی پر غور کیا جو تم اس کو پیتے ہو؟ یہ جو پانی ہم اتنی مقدار میں استعمال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی اس پہ سوچا ہے؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس کو آسمانوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں اس کو آسمانوں سے؟ پوچھتے ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس سارے پانی کو کھارا کر دیں گے، تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے اس کے اوپر؟ اللہ پوچھ رہے. یہ تو ہمارے ایک کن کی بات ہے کہ زمین کا سارا پانی ہم کڑوا کر دیں، سارا پانی ہم کھارا کر دیں، تم اس پر شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ پھر اللہ جل شانہ پوچھتے ہیں افرأیتم النار التی تورون، یہ جو آگ تم سلگاتے ہو کبھی اس پر غور کیا؟ اس کا معاملہ کیا ہے کہ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. عجیب تعبیر ہے قرآن پاک کی کہ اکثر چیزیں درختوں سے حاصل ہوتی ہیں، کیا اس آگ کا بیج تم نے بویا ہے؟ یہ جو آگ تمہارے پاس ہے کیا اس کا کوئی بیج تم نے بویا ہے؟ تمہارے گھر کے اندر آگ لگی ہے؟ ام نحن المنشئون، یا ہم نے اس کو پیدا کیا ہے؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین. اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کو ہم نے نصیحت ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے، اور لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. ان سب پر غور و فکر اگر انسان کرے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسلام کے اقتصادی نظام کا جو بنیادی تخیل ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ جل شانہ. جب تک ہم اس سے بات شروع نہیں کریں گے تو اگلی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر نظر آ رہا ہے اور جہاں جہاں پر بھی ہے، جس کے پاس بھی ہے، جیسا بھی جس حالت میں بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ جل شانہ. اسی لیے جہاں پر دینے کا ذکر فرمایا اللہ پاک نے کہ لوگوں کو دو، جس کی طرف ہم آئیں گے زکوٰۃ کی جانب، تو فرمایا کہ وہ آتاہم، دو لوگوں کو دو، مم مال اللہ، اللہ کے مال میں سے. یہ نہیں فرمایا اپنے مال میں سے دو، مم مال اللہ الذی آتاکم، اللہ کے اس مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہوا ہے. وہ تو میرا، گویا اللہ فرما رہے تو میرا مال ہے جو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے، اسی میں سے نکالو. من مال اللہ الذی آتاکم، ہم نے دیا ہے اس میں سے نکال کر لوگوں کو دو. دوسری جگہ فرمایا بخیلوں کو مخاطب کر کے کہ وما لکم لا تنفقون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے رستے کے اندر ہمارے گویا کہنے کے باوجود نکالتے نہیں ہو. وللہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان ساری اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے رہ جائے گی. زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، تمہیں کیا ہوا کہ اس امانت کی ادائیگی کے اندر جو تمہیں جس کا صرف متولی یا ٹرسٹی بنایا گیا تھا، تم نے اس کو اپنے لیے روک کے رکھا اور اللہ کی باقی مخلوق تک اس کو پہنچنے نہیں دیا. تو اس نظر سے اگر دیکھا جائے قرآن کی بے شمار آیات، قرآن کا پورا لب و لہجہ، قرآن کا آہنگ، اس کے اندر اس کی تفصیلات، تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ جل شانہ کا ہے تو پھر تو انسان ایک بالکل ایک عضو معطل، ایک ایسی ہیلپ لیس اینٹی بن جاتا ہے جس کے بس میں کچھ نہیں. لیکن اللہ نے ایسا بھی نہیں فرمایا. یہ تو ایک طرف ہے جس کی طرف یہ اشارہ فرمایا. دوسری طرف انسانوں کو کی جانب اس کے مال کی اضافت بھی فرمائی ہے. دوسری طرف نعمتوں کو انسانوں کی طرف بھیجا. یعنی یہ وہ سوشلزم والا مسئلہ نہیں کہ جہاں پر انسان کو ملکیت سے کلیتاً محروم کر کے اس کے اپنے مال کے اوپر اس کے اختیار کو بند کر دیا ہو. ایسا نہیں فرمایا. یہ کہا ہے ضرور کہ یہ تو تمہارے ذہن میں رہے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، یہ ہے کس کے پاس، یہ زمین و آسمان کی ساری میراث کس کی ہے، یہ تو ضرور تمہارے ذہن کے اندر رہے. مگر اس کے باوجود انسان کو ایک ملکیت کا، انسان کو ایک اونرشپ کا احساس بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور آپ چونکہ زیادہ تر کاروبار سے منسلک لوگ ہوں گے، یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اب اپنے نئے بچوں کو جب آپ کاروبار شروع کراتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب اپنے نئے نوجوانوں کو آپ کاروبار شروع کراتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو ایک چھوٹی سی دکان بنا کے دے دیں، اگرچہ وہ آپ کے اپنے پیسوں سے ہوتی ہے، لیکن آپ اس بچے میں ایک خاص قسم کا احساس ذمہ داری پیدا کرنا چاہتے ہیں.
اس میں ایک خاص قسم کا احساس ملکیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ باپ کا مال ہے اور گل چھڑے اڑاؤ، وہ اس کو اپنا سمجھ کر اس کی حفاظت بھی کرے اور اس کو بڑھانے کے طریقے بھی سوچے۔ تو اکثر ہمارے کاروباری دوست بتاتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 22 سال کا ہو گیا، اور ہم نے اس کے لیے ایک الگ سے دکان یا ہٹی یا کوئی جگہ اس کے لیے کھول دی ہے، یہ اس کی تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ اسی سے ملتا جلتا اللہ جل شانہ کا قرآن میں لہجہ ہے کہ ایک طرف تو انسان کو کا عقیدہ ٹھیک کیا ہے، اس کی بنیادی فکر اور سوچ ٹھیک کی ہے، مال کے بارے میں اس کو بتایا ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا ہے، دوسری طرف خود اس کو بھی ایک احساس ملکیت عطا فرمایا، مما کسبتم فرمایا جو تم کماتے ہو، اور جب اس میں سے اپنے دیے ہوئے میں سے اللہ جل شانہ نے اپنا حق مانگا ہے، اپنے رستے کا مانگا ہے، تو اس کی تعبیر عجیب و غریب اختیار فرمائی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے دے۔ اللہ گویا تم سے تمہارے ان مالوں میں سے قرضہ مانگ رہا ہے، اور پھر کہتا ہے قرضہ مانگ کر یہ نہیں کہ وہ گھٹ جائے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ وہ جو قرضہ اللہ کو دے، تاکہ جو مال اس کے پاس پیچھے بچ جائے گا دینے کے بعد، اللہ چاہتا ہے کہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے اندر کئی دگنی چگنی بڑھوتریاں کر کے تمہیں واپس لوٹا دے۔ اس کو قرض اس کا کسی ذکر فرمایا، ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم قرضہ دو گے اللہ جل شانہ کو اور اللہ کو عطا کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو تمہیں بڑھا چڑھا کے پیش کروں گا۔ تو یہ دوسرا احساس دلایا انسان کو کہ اس کو ملکیت کا احساس بھی رہے، ذمہ داری کا احساس بھی رہے، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ اس معاملے میں یہ جو لین دین کے معاملات ہیں، چاہے بے شک وہ زکوٰۃ کے ہوں یا صدقات کے ہوں، اس میں ایک عبادت کا احساس بھی رہے۔ زکوٰۃ میں اور ٹیکس میں ایک بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے کہ ٹیکس کے اندر عبادت کا تصور نہیں ہوتا، انسان کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ اس کے دینے سے میرے اندر میرا کوئی تزکیہ ہو رہا ہے، اس کے دینے سے میرے اندر کوئی اچھے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اس کے دینے سے میری کوئی اخلاقی کیفیت کے اندر بہتری آ رہی ہے، میں بخل سے اور کنجوسی سے اور بے حسی سے، لوگوں کے معاملات میں لوگوں کی زندگیوں سے بالکل لا تعلق رہنے والے جو جذبات ہیں اس سے ہٹ کر میرے اندر کوئی کیفیت پیدا ہو رہی، بلکہ اس کو ایک بوجھ، ایک تاوان اور اپنے اوپر ایک بلا وجہ کی کوئی امپوزڈ چیز انسان سمجھتا ہے ٹیکس کو۔ زکوٰۃ ایسا نہیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا کہ جو آپ زکوٰۃ لیں، زکوٰۃ قرآن پاک میں صدقے کا لفظ استعمال ہو کر بھی زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں جا بجا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ لیجئے ان کے مال میں سے آپ ضرور زکوٰۃ لیجئے، کیوں لیں؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ آپ ان کو پاک کریں، اس کے ذریعے سے، اس سے ان میں پاکی پیدا ہوگی زکوٰۃ دینے سے، خود انسان کے اخلاق میں اور اس کے مال میں، وتزکیہم بہا، ان کا تزکیہ، زکوٰۃ کا لفظ نکلا بھی تزکیے سے، صفائی سے، پاکیزگی سے، تو یہ پاکیزگی کا جو تصور زکوٰۃ کے ساتھ وابستہ ہے یہ عام ٹیکسز کے ساتھ وابستہ نہیں، کہ ٹیکس کا اسی لیے دنیا میں اس کا نظام ایک پیچیدہ اور ایک طرح سے خشک نظام ہے، لیکن زکوٰۃ کے اوپر، زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کے کچھ ایسے قلبی جذبات وابستہ ہیں، اور قرآن پاک نے جا بجا، میں نے اس طرح عرض کیا کہ دیکھیں ایک خالص بدنی عبادت ہے نماز، اور کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کی طرف فوری متوجہ ہونے والی پہلی عبادت ہے، اس خالص بدنی عبادت کے ساتھ جا بجا اس مالی عبادت کو جوڑ کر انسان کے اخلاق کی ایک تکمیل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فقط اپنے جسم کے ذریعے کی مشقت اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی پیشانیاں زمین کے اوپر رکھ دینے سے جہاں تمہیں اس کے اپنے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں تمہارے پاس اپنی موجودات کے بارے میں، جس چیز کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے قبضہ دیا ہے، جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس کے بارے میں بھی تم اپنے کیفیات کے اوپر نظر ثانی کرتے رہو اور اس کو سوچتے رہو۔ تو ایک تو یہ فرق۔ دوسری چیز جس پر ہم پہلے بھی یہاں پر اسی ہال میں آپ حضرات کے ساتھ بہت دفعہ گفتگو ہوئی ہے، سود کے مسئلے پر، کہ زکوٰۃ اور سود یہ دو انتہائیں ہیں، اور دونوں اپنے نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے بالکل ایک دوسرے کو اپوزٹ ہے، ایک طرف سود ہے، ایک طرف زکوٰۃ ہے، اور قرآن نے بھی جا بجا ان کا تذکرہ بعض جگہوں کے اوپر اکٹھے کیا ہے کہ یہ بالکل دو انتہاؤں کے جذبات ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو
تو اور اس کو یہ جو پہلی بات ذکر کی کہ اس کا عقیدہ ہر چیز اللہ کی ملک میں ہونا، اپنے پاس بطور امانت ہونا، آخرت کا استحضار ہونا، انسانیت کا غم اور اس کا دکھ اور درد ہونا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات ہونا، اگر یہ انسان کو مستحضر ہو اور ہر خیر کا اللہ ہی کی طرف سے آنے کا اس کو پتہ ہو، تو اس کے دل کے اندر جو جذبات پیدا ہوں گے وہ اس کو زکوٰۃ اور صدقات کی طرف لے کر جائیں گے. اور اگر اس کے اندر اس کے بالکل مخالف جذبات اس کے دل کے اندر آ جائیں اور اس کے اندر ہر مال کو اپنا مال سمجھنا اور اپنے پاس موجود پیسے کو اپنے کمالات سمجھنا، اس کو ایسی ملک سمجھنا جس میں کسی اور کا حق ماننے کو وہ تیار نہ ہو، اللہ جل شانہ کی خالقیت اور مالکیت سے اس کی نگاہ کا ہٹ جانا، اس کے نتیجے کے اندر اس میں وہ جذبات پیدا ہوں گے جو اس کو سود کی طرف لے کر جائیں گے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، کہ تم جو چیزیں تم سود کے اندر کے لیے پیسہ دے کر جو تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑھ جائے گا پیسہ، جو آدمی سود کے لیے پیسہ دیتا ہے یقیناً وہ یہ سوچ کر دیتا ہے کہ پیسہ بڑھ جائے گا، اس کی مقدار بڑھ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہرگز نہیں بڑھتا یہ پیسہ. وما آتیتم من زکاۃ، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ میں، تریدون وجہ اللہ، شرط ایک ساتھ عائد فرما دی ہے کہ تم دیتے ہو لیکن چاہتے کیا ہو اس سے؟ فقط اللہ جل شانہ کی رضا، فقط اللہ جل شانہ کی خوشنودی، اللہ کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ، للہ فی اللہ، فاولئک هم المضعفون. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مال ہے جو دگنا اور چگنا ہوتا ہے. دگنا اور چگنا ہونے والا مال یہ ہے جو تم اللہ کے رستے کے اندر دیتے ہو. تو اسلامی سوسائٹی کے اندر اس کو ایک بنیادی اساس دی گئی ہے، اس کا ایک بنیاد دی گئی ہے کہ جو خیر خواہی اور مسلمانوں کے درمیان ایک خاص قسم کی معاشی مساوات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سوشلزم کے معاشرے میں ہوتا ہے، مطلب یہ کہ تمام لوگوں تک ان کی بنیادی ضروریات کا کسی نہ کسی طریقے سے پہنچنا، اس کے لیے جو آفاقی اور الہی نظام ہم کو دیا گیا ہے وہ نظام زکوٰۃ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم کسی کو زمین کے اوپر قدرت دیں گے، یعنی جب مسلمانوں کو زمین کا ٹکڑا دیں گے جس کے اوپر وہ اللہ کے نظام کو نافذ اور رائج کریں، الذین ان مکناہم فی الارض، زمین پر تمکین دیں گے، زمین پر قبضہ دیں گے، زمین ان کے ہاتھ میں آئے گی جیسے ہمارے ہاتھ 1947 یہ ملک خداداد پاکستان آیا. تو اللہ فرماتے ہیں جن کے ہاتھ پہلا کام وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. پہلا کام جب ان کے ہاتھ میں ملک آ گیا تو ایک تو نظام صلاۃ قائم کریں گے کہ ان کے معاشرے کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے، اور دوسرا زکوٰۃ کا نظام قائم رکھیں گے کہ ان کے معاشرے میں کوئی بھوکا نہ سوئے، ان کے معاشرے میں کوئی ایسا بندہ موجود نہ ہو جو بنیادی ضروریات زندگی کے لیے تڑپ رہا ہو، اور دوسری جانب سے عیش و عشرت کی اور دولت و ثروت کی فراوانی ہو. یہ ناہمواری اس معاشرے میں کم سے کم نہیں ہوگی جس معاشرے کا قبضہ اور تمکن مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ نے فرمایا. اور آج جو ہم خرابیاں اس کی چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے، یا تو پورا معاشرہ اس عبادت نہ ہم نظام صلاۃ قائم کر سکے اور نہ ہم نظام زکوٰۃ قائم کر سکے. صحابہ کرام چونکہ اس کی اہمیت کو سمجھے تھے، مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے قائم ہوتے ہی جو پہلی آزمائش اٹھی تھی اس کو کہتے ہی مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، کہ وہ لوگ اٹھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے کلام کو نبوت کے کلام کے ساتھ مشابہت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتا. اور جن کو نبوت کے علوم کے ساتھ ان کے مس کا یہ عالم ہے کہ حضور نے فرمایا شیطان رستہ بدل دیتا ہے عمر کو دیکھ کر، ان کو بھی اس کے اوپر شرح صدر ابتداء نہیں تھا کہ کیا زکوٰۃ نہ دینے والوں سے ہمیں جنگ کرنی چاہیے. اور وہ گئے اپنا اشکال لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، ہم نے تو یہ حدیث حضور سے سنی ہے کہ امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے کہا گیا ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیں توحید پر آ جائیں تو ہماری لڑائی ختم ہو جائے گی. تو یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ، یہ لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے پر بھی راضی ہیں، کلمے کے بعد نماز پر بھی راضی ہیں، فقط زکوٰۃ کے انکاری ہیں. اس وقت ہمارے حالات ان سے جنگ کے نہیں ہیں، اگر ہم اس وقت اس جنگ کو موقوف کر کے ان کے کلمے اور ان کی نماز پہ راضی ہو جائیں اور زکوٰۃ کی ان کو چھوٹ دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیاسی اعتبار سے اور خلافت کے نظام کی مضبوطی کے اعتبار سے ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہو یہ بات. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورے ہر طرف سے آ رہے تھے.
اور لیکن عمر فاروق کے مشورے پر برہم ہوئے کہ یہ شجاع اور دلیر آدمی جس کی دلیری ضرب المثل ہے، وہ آج مجھے اس خطرے سے ڈرا رہا ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف لڑے تو شاید ہمارے اندر ان کے مقابلے کی قوت نہ ہو۔ تو عجیب جملہ ان کو ارشاد فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس جملے کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے ہمیشہ ایک تذبذب ہوتا ہے کہ اس کا کیا ترجمہ کیا جائے کہ جس سے سیدنا عمر فاروق کی شان فاروقی بھی متاثر نہ ہو، صحابہ کا، اور وہ جو ابو بکر کا لہجہ ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے کہ جو انہوں نے عمر فاروق کو اس وقت فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ عمر جاہلیت کے زمانے کے اندر تو بڑے دلیر اور شجاع تھے، کیا یہ ساری بزدلی اسلام لانے کے بعد آئی تمہارے اوپر؟ کہ جاہلیت کے زمانے میں تمہارے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا۔ تو اب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اور پھر انہوں نے کہا، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی تو کہتے ہیں میرا قلب منشرح ہو گیا کہ بالکل درست فرماتے ہیں، ہمیں مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کرنا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اور اس موقع کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ مختصر سے ارشاد فرمایا سارے صحابہ کو جو منع فرما رہے تھے اس جنگ سے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں، رسول اللہ کے دین میں نقص آ جائے، اس میں قطر بیونت ہو جائے، قطع و برید ہو جائے، اس میں کاٹ پیٹ ہو جائے اور ابو بکر زندہ ہو، ابو بکر کے جیتے جی ہو جائے؟ یعنی میرے کندھوں کے اوپر یہ بار خلافت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر گئے ہیں، کیا اس کا تقاضا یہ نہیں کہ میں ان کے دین میں کسی قسم کی بھی کمی کو نہ آنے دوں؟ علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی سیرت کا، اگر پوری سیرت کہا جائے ابوبکر صدیق کی بیان کی جائے تو کتنا وقت لگے گا؟ اگر اس سیرت کا خلاصہ کیا جائے تو وہ اس ایک جملے کے اندر آ جاتا ہے، پوری ابوبکر کی زندگی سامنے آ جاتی ہے۔ ينقص الدین وانا حی، ابوبکر کے جیتے جی رسول اللہ کا دین، اس کے اندر کمی کر دی جائے، اس کو تھوڑا کر دیا جائے۔ تو اگر اس دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر راضی ہو جاتے ان قبائل کی کہ تمہاری نماز اور روزہ اور کافی ہے اور تمہارا کلمہ کافی ہے، رہنے دو، اگر تم زکوٰۃ نہیں بھی دیتے تو آج ہم تم سے اس پہ کوئی تعرض نہیں کرتے، تو آج مجھ تک اور آپ تک جو دین پہنچتا اس میں نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ نہ ہوتی بلکہ ان 1400 سالوں کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ ہر صدی میں چیزیں کم ہوتی خدا جانے آج کیا دین ہم تک پہنچتا۔ یہ تو ابوبکر جم گئے کہ رسول اللہ کی لائی ہوئی ایک چیز سے بھی ہم دستبردار نہیں ہوں گے، رسول اللہ کی پہنچائی ہوئی ایک چیز کے اوپر بھی ہم کسی کو عذر اور معافی نہیں دیں گے کہ اس کو دین سے نکال دو۔ بے شک اسی رویے کی وجہ سے اور اسی استقامت اور حوصلے کی وجہ سے، اسی عزم اور ولولے کی وجہ سے یہ پورا دین محفوظ ہو کر ہم تک آج پہنچا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، جہاد بھی ہے، علم بھی ہے، تمام چیزیں اس کی پوری اور کامل اور مکمل ہے۔ تو صحابہ سمجھے تھے کہ اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کی ضرورت اسلامی معاشرے کو نہیں ہو۔ تو یہ ترغیب دی گئی۔ میرے پاس وقت کم ہے اور شاید اب بھی میں اپنے وقت سے زیادہ آگے چلا گیا ہوں گا۔ جو لوگ نہ دیں اور وہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی کریں، ان کے بارے میں جو قرآن پاک کا لب و لہجہ ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اور میرا ناقص رائے یہ ہے کہ سود کے بارے میں قرآنی لہجہ بہت آہنگ بلند ہے اور بڑی شدید قسم کی وعیدیں دی گئی ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ روکنے والوں کے بارے میں بڑا سخت قرآن پاک نے کہا ہے کہ والذین یکنیزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ یہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو پھر اللہ کے رستے کے اندر نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو حضور سے کہا گیا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہی ان کے اموال جہنم کی آگ کے اندر تاپے جائیں گے اور سرخ کیے جائیں گے جہنم کی آگ کے اندر، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر اسی تپے ہوئے سونے اور چاندی کے ذریعے سے جو جہنم کی آگ میں سرخ کیے جائیں گے اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغ دیا جائے گا، اس کے ذریعے سے ان کے پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے ان کی پشتوں کو، ان کی پشت کے اوپر وہ لگائے جائیں گے، اور کہا کیا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ جو تم اپنے لیے مال جمع کرتے تھے اور جن خزانوں کو اور جس بینک بیلنس کو اور جس اموال کی کثرت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، ھذا ما کنزتم، یہ ہے اس کی حقیقت اور یہ آج کے دن کے لیے تم گویا سب کچھ کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج چکھو اپنے اس خزانے کا مزہ اور اس کا لطف جس کو تم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ جمع کرتے تھے۔ اسی طرح
دوسری آیت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ واشگاف انداز کے اندر کہا جا رہا ہے کہ سارے معاشرے کو بتا دیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے اور ان کو اطلاع کر دیجئے، قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تمہارے باپ یا تمہارے والدین، و ابناؤکم اور تمہاری اولادیں، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہاری برادری اور تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارتیں جس کے اندر گھاٹے اور مندی اور نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ مساکن ترضونہا اور تمہاری وہ کوٹھیاں جس کو تم بہت پسند کرتے اور بڑے شوق سے تم نے بنائی ہیں، احب الیکم من اللہ، اگر یہ تم کو اللہ سے زیادہ عزیز ہو جائیں، اللہ سے زیادہ پیاری ہو جائیں، ورسولہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہو جائیں، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے رستے کے اندر جہاد کرنے سے یہ زیادہ عزیز ہو جائیں، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، تو پھر تم سب انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کا حکم آ جائے۔ جب یہ تمہاری کیفیت ہو جائے تو پھر اب اللہ کے حکم کا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ جل شانہ نافرمانوں کو مقصود تک نہیں پہنچاتے۔ جو اللہ کے نافرمان ہوں اللہ جل شانہ ان کو ان کی منزلوں تک اور ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتے۔ یہ بھی اسی پر کہا گیا ہے کہ جس میں ان ساری چیزوں کا واسطہ دیا گیا ہے جن چیزوں کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ اساس ہے اسلامی معاشرے کی، اس کے مالیاتی نظام میں غریب اور امیر کے درمیان جو ایک رشتہ اسلام نے قائم کیا ہے خیر خواہی اور بھلائی کا، اس کی سب سے بنیادی اور اہم ترین چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ آج اگر ہم پوری اسلامی دنیا میں دیکھیں، اور یہ نظام دیا اس لیے گیا ہے، آج دیکھیں غربت کو ختم کرنے کے لیے کتنی چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، یہ خود ایک مستقل ایک فن ہے۔ اکانومی کی دنیا کے اندر اور اکنامکس کے مضمون کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، غربت دنیا سے کیسے ختم ہوگی۔ آج اس کے لیے کتنے بڑے بڑے عالمی ادارے بنائے گئے ہیں، اربوں کھربوں ڈالر کی ان کے بجٹ ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس پر سٹڈیز کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، پروجیکٹس بناتے ہیں کہ دنیا سے غربت ختم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا سے غربت ختم کرنے کا نظام دیا ہے وہ زکوٰۃ کا دیا ہے، لیکن اپنی پوری شرائط کے ساتھ کہ ایک آدمی زکوٰۃ پوری نکالے گا اور وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک کہا گیا ہے اس کو پہنچانے کا۔ یہ دونوں کام اگر امت مسلمہ کے مالدار لوگ کرتے رہیں تو ہمارا آسمانوں سے آئی ہوئی شریعت کے اوپر یہ ایمان اور یقین ہے ہمارا کہ اس کے بعد اس میں چونکہ سارے دکھوں کا مداوع ہے تو اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر بھوکا سوئے، اور اس کے بعد کوئی بندہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے ترسے، اور دوسری جانب دولت و ثروت کے انبار میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہ ناہمواری اور یہ ناانصافی اس اسلامی معاشرے میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس کی حقیقی روح کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی افادیت پر آپ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ لذلك قال الرسول الكريم فلذ بالنداء تفز بالمرام، فلذ بالنداء تفز بالمرام، فلذ بالنداء تفز بالمرام۔